الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اور اللہ ایسا قادر ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اس بادل کو زمین کے بنجر ٹکڑے کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح جی اٹھنا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے تو تمام تر عزت خدا ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھے کلمے پاک کلمے اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال اس کو بلند کرتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ اس کے خلاف بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کا یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ کل کے درس میں تزوین اعمال کا ذکر تھا کہ جس شخص کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہو اور پھر وہ اپنے برے اعمال کو اچھا بھی سمجھے، تو ایسا آدمی کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ آج کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک باریک مثال دی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی۔ فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ارسل الریاح، ہوا چلانا۔ فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم ہانک دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں ان بادلوں کو الی بلد میت، مردہ زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم اس بارش کے پانی سے اس مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کے اختیار میں یہ سارے کے سارے کام ہیں۔ خشک سالی ہو، زمینیں بنجر ہو چکی ہوں، ہوا اڑ رہی ہو، سبزے کا نام و نشان تک نہ ہو، قحط جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، تو ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر جاندار پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو حکم دیتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، بادل اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کو جہاں بادل برسانا، بارش برسانا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ اس زمین کے خطے کی طرف بارش بادلوں کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر وہاں پر بارش ہوتی ہے تو یکا یک وہ ساری کی ساری خشکی ختم ہو جاتی ہے اور بنجر زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے، پھر اس میں سے غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، پھل پھول نکلتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اسی کے امر سے چلتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہمارا اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور اس پر ہمارا عین الیقین ہے، یعنی آنکھ سے دیکھا ہوا یقین ہے کہ بارش ہوگی تو یہ بنجر زمین زرخیز اور لہلہاتی ہوئی فصل اگائے گی۔ حالانکہ کچھ وقت پہلے یہ بالکل خشک مٹی ہے، دھول اڑ رہی ہے، کچھ بھی وہاں پر سبزے کا نام و نشان تک نہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے اور پھر وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ بنجر زمین زرخیز بن جاتی ہے، اس میں لہلہاتی فصلیں اگنے لگ جاتی ہیں۔ اس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشاہدے والی چیز سے ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے مشاہدے میں ابھی تو نہیں ہے لیکن آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بہت لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام سی مثال دی ہے، بالکل عام سی مثال جو ہر آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو، بنجر زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قیامت کے دن اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی بستی میں کسی ایسے زمین کے خطے کے پاس سے گزرا ہے کہ جہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی ہو؟ کہا یا رسول اللہ گزرا ہوں۔ کہا پھر ایک عرصے کے بعد تو وہاں سے گزرے تو وہاں پر سرسبز و شادابی ہو، خشک سالی کا نام و نشان تک نہ ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایسا بھی دیکھا ہے۔ فرمایا وہ کیسے ہو گیا؟ کہا بارش اللہ نے برسائی۔ تو فرمایا کہ یوں ہی عرش کے نیچے سے اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی بارش برسائیں گے، اور وہ بارش جو زمین پر پڑے گی تو جہاں جہاں کوئی مردہ دفن تھا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ مشکل نہیں ہے، تم ذرا تھوڑا غور و فکر کرو اپنے آس پاس اللہ کی مظاہر قدرت میں، تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، معزز بننا چاہتا ہے، تو یاد رکھو کہ ساری کی ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ عزت کا ہر شخص متلاشی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، لوگ مجھے معزز سمجھیں، میری قدر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزتوں کے حصول کو بتا دیا کہ ساری عزتوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کے احکامات کو پورا کرو، تم اللہ کو راضی کرو تو ساری عزتیں اللہ تمہیں دے دے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی مال و دولت میں عزت چاہتا ہے، کوئی شہرت کے ذریعے عزت چاہتا ہے، کوئی پیسے کے ذریعے عزت چاہتا ہے، کوئی طاقت کے ذریعے عزت چاہتا ہے، تو یہ عزت نہیں ہے۔ یہ وہ عزت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کی جو عزت ہوتی ہے وہ صرف ظاہر کی ہوتی ہے، دکھلاوے کی ہوتی ہے، اور جو ہی وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی بدگمانیاں، بدگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کہ بھائی اس کی آؤ بھگت نہ کی، اس کے سامنے اس کو عزت اور مقام نہ دی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور اصل عزت وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر ہو، جو دل کے اندر ہو، جو انسان کے اعضاء اور جوارح وہ سارے کے سارے اس عزت کو تسلیم کریں۔ تو فرمایا وہ عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کی اطاعت کرو تو یہ عزتیں تمہارے قدم چومیں گی۔ بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی عزتیں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جن کے اعمال کو ہم نے نہیں دیکھا، جن کے کردار کو ہم نے نہیں دیکھا، جن سے ہم نے بات نہیں کی، لیکن ان کا نام ہمارے سامنے آج بھی آتا ہے تو ہمارے سر تعظیم سے جھک جاتے ہیں۔ کیوں جھک جاتے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ نے ان کی عزتیں ایسی بڑھائیں کہ قیامت تک ان کا نام بھی آئے گا تو لوگوں کے سر جھک جائیں گے تعظیم سے۔ تو یہ عزت اصل حقیقی عزت ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی جو عزتیں لوگ مناتے ہیں منصب سے، اقتدار سے، مال و دولت سے، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ ایک ان کا جو ہے وہ ظاہری طور پر ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ جی حضور کر دیتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یصعد چڑھنا، صعود اوپر چڑھنا، سیڑھی پر۔ فرمایا کہ ہر پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات بھی حدیث کے اندر ذکر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر نیک کام، ہر اچھائی کا کام، ہر عبادت کا کام یصعد الیہ یصعد، اللہ کی طرف وہ چڑھتا ہے۔ انسان کا ہر نیک عمل اوپر جاتا ہے۔
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور جو اعمال صالحہ ہیں وہ ان کلمات کے لیے پر بن جاتے ہیں، بازو بن جاتے ہیں۔ یعنی آدمی کلمات طیبات پڑھتا رہے اور پھر نیک اعمال کرے تو وہ سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ بندوں کے پھر فیصلے فرماتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری بری تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بری تدبیروں سے کیا مراد ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے نام نہاد مقام اور مرتبہ بنانے کے لیے چالیں چلتے ہیں، بری بری منصوبے بناتے ہیں، فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُمْ يَبُورُ، اور ان کی یہ ساری تدبیریں نیست و نابود ہو جائیں گی۔